بچوں کو یورپ میں دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے رہنمائی فرمائیں؟ کیا والدین خود نماز پڑھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور بچوں کو صرف یاد دہانی کرا دیں، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیے، بچوں کے معاملے میں ایک اصولی بات تو یہ جان لیجئے کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کے رہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو ترکستان جا رہے ہوں اور بچے مکہ چلے جائیں۔ چلے بھی جائیں گے کبھی کبھی، لیکن کم ہی جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود گھر میں بن کے رہیے۔ میں تو ہمیشہ جب نوجوان شادی کے 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر کچھ مزید سیر و تفریح کرنی ہے تو کر لو، ورنہ اولاد جب پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اپنے آپ کو منضبط کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن سپرد کیا ہے نئی نسل کی تربیت کا، اس کے لیے بہترین نمونہ بن کے رہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور وہ ہر جگہ یہ اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں، خود بھی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ سکلز سیکھ لیں، کچھ لینگویجز سیکھ لیں۔ جو پہلے 12 سال کی تعلیم، جس کا میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا، آپ اس 12 سال کی تعلیم کو پلان کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے کو ملنی چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکے۔ تو اس 12 سال کی تعلیم میں آپ کو جو لینگویجز پڑھانی ہیں، آپ کو جو سکلز سکھانی ہیں، یا جو بھی آپ اس کا نصاب بنائیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے دین میں ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو۔ اور دین میں ایجوکیٹ کرنے کا میں پھر عرض کر دوں مطلب عالم بنانا نہیں ہے۔ عالم بننا ایک اسپیشلائزیشن ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی وہ ایجوکیشن جو ہر مسلمان کو ملنی چاہیے، اس ایجوکیشن کے لیے بہت چھوٹا سا ہے ہمارا دین، یعنی کانٹینٹ بہت محدود ہے۔ اگر آپ 3 مہینے کا ایک شب و روز کا کورس منعقد کر رہے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اتنا ہی ہے۔ تو بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے۔ وہ ایجوکیٹ کیسے کرنا چاہیے، کن مراحل میں کرنا چاہیے، کس عمر میں کرنا چاہیے، یہ تفصیل طلب چیزیں ہیں۔ بس یہ 2 کام ہیں آپ کے، جو آپ بنانا چاہتے ہیں بن کے رہیے، اور اپنے بچوں کو وہ ضروری ایجوکیشن دے دیجیے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ وہ خدا توفیق دے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت بن جائیں گے، اور اگر مقدر یہی ہے تو نو کا بیٹا بن جائے۔ آپ کا کام وہی ہے۔ صاحب، اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا آپ کا ادارہ المورد بھی اس طرح کی کسی ایجوکیشن کا بندوبست کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ المورد جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ریسرچ اور ایجوکیشن ہی کا ادارہ ہے، لہٰذا اس کا بنیادی اور اصل کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو ہم اسی چیز کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں۔ میرا تو زندگی بھر کا مشن اپنے علمی اور تحقیقی کے کام کے ساتھ یہی ہے کہ مسلمان قوم کو، اس کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے دست و بازو بنیں گے تو یہ بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نصابات ہم نے بنا دیے ہیں، سلیبس بنا دیے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹرینڈ بھی کر دیا ہے ان کی تعلیم کے لیے، لیکن اس کو ایک سسٹم میں بدلنے کے لیے ابھی بہت وسائل چاہیے۔